فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا جس کو ہم کہیں گے عنوان ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ غفلتیں برتتے ہیں، حالانکہ اس پر عمل بہت آسان ہے، جس کو کہیں گے اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ کہ اللہ کا ذکر ایک بہت آسان کام ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ زبان اس کے لیے لگتی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، یا دوسرے الفاظ میں زبان چلتی رہے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کوئی خاص چیز نہیں یاد رکھی، ورنہ جب میں ذکر کے بارے میں بات کروں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے اب مسجد میں جا کے جانماز بچھا کے یا گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا کے وہاں جانماز بچھا کے ایک تسبیح لے کر پڑھتے بیٹھنا یہی ذکر ہے۔ یہ ذکر نہیں یاد رکھنا۔ ذکر کے لیے آپ کو نہ کوئی مجلس کی ضرورت ہے، نہ کوئی محفل کی ضرورت ہے، نہ آپ اکیلے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ بازار میں ہیں یا گھر پر ہیں، شہر میں ہے یا سفر کے اندر ہے، آپ زمین پر ہے یا آسمان میں ہے، مطلب ہوا میں ہے یا سمندر میں ہے، کہیں بھی انسان ہو اللہ کا ذکر وہ کر سکتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، بس یہ کر لیں اللہ کا ذکر یاد رکھیں۔ تو خاص اس کے لیے آپ کو مجلس اور محفل نہیں سجانا ہے، یاد رکھیں۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جیسے بھی ہو، بس اللہ کو یاد کرتے رہے آپ، ان الفاظ سے، ان جملوں سے، ان کلمات سے، جن الفاظ سے، جن جملوں سے، جن کلمات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا۔ اور اگر وہ بھی نہیں آتے ہیں تو کم از کم اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کا جہاں معاملہ آتا ہے ہم بہت کوتاہی برتتے ہیں، یاد رکھیں، اتنی کوتاہی برتتے ہیں، اتنی کمزوری برتتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑا روڑا ہے، اتنی بڑی اڑچن ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنا مخصوص ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی عمل کرنا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان بے وضو بھی ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اٹھتے اور بیٹھتے، سوتے اور جاگتے۔ بس ذکر کے لیے جو چیز ضروری ہے انسان ہوش میں ہو، بس پھر کیا ہے ذکر۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں اللہ کے، وہ جب بے ہوش بھی ہو جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے الحمدللہ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ جب سوتے ہیں نا تو نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیند میں، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ بیداری میں ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے ہوتے ہیں، تب اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، تو جب سوتے ہیں تو بھی انکانشیس مائنڈ ان کا اس ذکر کو یاد رکھتا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس کے تعلق سے بچپن سے بچوں میں خوب ایسا ہنر، ایسا فن، ایسا جذبہ اور اتنا حافظہ ان کا کرا دینا چاہیے کہ بچے بہت سارے اللہ کے ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا، ان ذکر کو جو ہے سیکھ لے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر اور بھی چیزیں ہیں، جیسا قرآن کی تلاوت، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ بھی افضل ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان دعاؤں کا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا پاکی بیان کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذکر ایک بڑا موضوع ہے۔ تو ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت، یا جس کو دوسری زبان میں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت، آج کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا۔ اللہ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا، اور نہ صرف ذکر کا حکم دیا بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اور اس کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ثواب بتائے گئے کہ ذکر کے بہت بڑا اجر انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے، یہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا۔ آئیے ذکر کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو خطبے میں میں نے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 152 ہے، 152 ہے۔ اللہ اس نے فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو، ان نعمتوں کو چھوٹا نہ جانو۔ تو بہرحال دیکھیے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مطلب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو
تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، مطلب فرشتوں کی مجلس۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں، اللہ کے جو نزدیکی فرشتے ہیں یاد رکھیے، ان میں اللہ پھر ذکر کرتا ہے ہم لوگوں کا، یا تو مقرب فرشتوں میں یا تو فرشتوں کی مجلس میں یاد رکھا۔ تو کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور پھر سوچتے اللہ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سمپل اصول ہے کتنا، ہے نا؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح پاکی کب بیان کرتے ہیں؟ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جب ہو جائے تو وہ یہ جب مصیبت آن پڑتی ہے، تکلیف آ گئی، ایگزام آ گیا تو بہت اللہ کا ذکر ہو رہا، ٹیسٹ آ گیا کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا، بیماری آ گئی اللہ کا ذکر ہو رہا، تجارت ڈوب رہی اللہ کا ذکر ہو رہا، ہاں کسی ٹرین یا گاڑی کی چھوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ خدشہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گھنی رات میں نکلے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آرام ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، بزنس چلتا ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امتحان نہیں ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، صحت دے دی تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امن و امان دے دیا اللہ کا ذکر غائب ہے۔ پھر بولتے اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جو ہے میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ کفر نہ کرو، نہ جس کی کہیں گے ناشکری نہ کرو، ہے نا؟ تو ہم اللہ کے ذکر کو مخصوص کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا ہے؟ اصول بہت آسان ہے، یہ آیت بتا رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یہ اصول کو یاد رکھ لیجیے، ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اور کیسے یاد رکھیں گا؟ اب انشاءاللہ حدیث میں احادیث کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اللہ یاد کرتا ہے، کیسے اللہ یاد رکھتا ہے، کہاں اللہ یاد کرتا ہے ہمیں۔ تو اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھ، ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو مذاق بنا دیا، میں جانتا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقیقت میں اللہ کا ذکر نہ بھول جائے، جیسے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر سے مراد ہے نماز روزہ زکوٰۃ سب چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں جا کے بس اللہ ہو چلاتے رہ رہے، گھوم رہے، ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یار اللہ کا ذکر بول تو کچھ تو بھی خاص چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو غلط ریپرزینٹ کیا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی اہمیت میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے تعلق سے رکھی ہوئی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو اے بندو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری تسبیحات اور میری بڑائی بیان کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کے ساتھ کفر نہ کرو۔ اب مجھے یاد کرنے کا حکم دینے کے بعد تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بندے اللہ کی اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس کا ذکر کرے، کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، مطلب ہر کیفیت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، بہت مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو رات میں اٹھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت بھی کرتے تھے، 190 سے لے کر 200۔ 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت میں دیکھیے کیا فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومنوں کی صفت یہ ہے، یہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ مومن ایسا کرے، اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے، نیک انسانوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے۔ کھڑے سے ذکر نماز کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر اللہ ہر قسم سے جو یاد انسان کھڑے رہ کر کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ جو اللہ چاہتا بھی، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ وہ یاد کرتے اپنے رب کو کھڑے سے۔ پھر فرمایا قیاما وقعودا، اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے مومن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا وعلی جنوبہم، اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹ جاتے ہیں، سیدھے یا بائیں جانب لیٹ جاتے ہیں، تو اللہ دیکھیے کیا بات فرما رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے جو اللہ چاہتا بھی ایسا ہو کہ وہ کھڑے سے ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ 3 کیفیت کے علاوہ چوتھی کیفیت کیا ہے بتائیے انسان کی زندگی میں؟ یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو آپ لوگ جیسا میں کھڑا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں درس سنتے ہیں، یا تو کوئی لیٹا ہے جو بیمار انسان ہوگا، ٹھیک، یہی ہوں گی 3 کیفیت، یا جو معذور ہوگا وہ لیٹ جائیں گا۔ یہ 3 کیفیت میں انسان رہتا ہے، فزیکل اس کا پوسچر جس کو کہیں گے، ان میں بھی مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے سے نماز میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ہر جگہ جہاں آپ کھڑے اور خالی ہے وہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے، میں جو ہے بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے،
بیٹھنے میں یہ بھی مراد ہے کہ نماز کھڑے رہ کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا بیٹھ کر تلاوت قرآن آپ کریں تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوا، کسی کے انتظار میں ہے اب اللہ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ لیٹ کر مطلب بیمار ہے، چل نہیں سکتے، لیٹے ہوئے، یا پھر اچھی صحت ہے لیکن اب سونے کا وقت ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یعنی بندہ جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا جو ہے زمین پر ہو، سفر میں ہو یا جو ہے اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت مندی میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہی معنی تو ہے شاید، مطلب انسان سفر میں ہے، شہر میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سمندر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مجلس میں ہے، انفرادی طور سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں، مالداری میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے یا فراوانی میں ہے، اچھا معاملہ ہے یا برا معاملہ ہو، ہر حالت میں مومن بندے کی صفت یہ ہے، مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کی صفت بیان کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھ کر، اور اپنے پہلوؤں پر جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہر کیفیت میں، ہر حال میں۔ اور فزیکلی یہی تین پوزیشن ایک انسان لے سکتا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو ہر حال میں یاد رکھ اللہ کا ذکر، اس لیے میں نے شروع میں کہ اللہ کے ذکر کو تو اتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص موقع، کوئی خاص محل، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ چاہیے اور ایک زبان چاہیے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، بس اتنا ہی چاہیے۔ ہم کوشش کریں بکثرت اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح جو ہے مومن بندے کو اللہ نہ صرف ذکر کا حکم دیتا ہے ہر حال میں، بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 41 اور 42 میں 41 42 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کیسا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ذکر کرو، تمہاری زبان کبھی ذکر سے نہ تھکے۔ آگے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ دیکھیے کثرت سے ذکر کے بعد پھر تسبیح کا تذکرہ پھر آ گیا، پاکی بیان کرنے کا، مطلب پاکیزگی بیان کرو، وَسَبِّحُوا، اس کی پاکی بیان کرو، ہے نا، سبحان اللہ، یہ اس کی پاکی بیان کرنا، اللہ اس کی پاکی بیان کرو کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ٹھیک، کب؟ صبح اور شام۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں پہلے تو آیت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک، مطلب ایمان والا یہ کام کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یسبحوا بکرۃ واسیلا، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ تو یہ آیت نہ صرف ذکر کا حکم دے رہی ہے، کثرت سے ذکر۔ تو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا رب اسے یاد کرتا ہے۔ مومن کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کتنا کرتا ہے؟ کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، مطلب اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے نا۔ تو کثرت سے اللہ چاہتا ہے مومن بندہ اللہ کا جو ہے ذکر کرے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے 41 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا اور کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی آپ ذکر کیجئے اللہ کا، مطلب ذکر یہ حکم عام ہے ویسے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرو، اور فرمایا صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح مطلب پاکی بیان کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو یاد رکھیے ہم سے جو ہے مطلوب ہے۔ ایک حدیث قدسی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں، کب؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا میرا رب میرے ساتھ رہے ہر بار، اس کی مدد، اس کی نصرت میرے ساتھ رہے؟ کون سا انسان ہے؟ یا میں اس کی ہدایت سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ رہوں؟ ایسا کون سا مومن ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا۔ تو پھر کثرت سے ذکر کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہمیں بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں۔
تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ نام سے ملتے ہیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ذکر جب انسان کرے گا تو ہونٹ ہلنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو موقع نہ ملے تو دل میں بھی ذکر کر سکتا ہے. اللہ اس ذکر کو بھی قبول کرتا ہے، چونکہ آگے انشاءاللہ حدیث آئیں گی کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جو ہے یا اس کو جو اندر یاد کرتا ہوں. سمجھ رہا؟ وہ بھی تذکرہ. لیکن ہونٹ بھی ہلا سکتے ہیں آپ ذکر کے اندر، اس لیے کہ یہاں کہا گیا اس کے ہونٹ ملتے ہیں ذکر کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، نہ صرف ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، اپنی زبان کو اس میں بھگا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ایسی زبان دے جو کثرت سے ذکر کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی کوشش کریں ذکر کریں. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کی فضیلت دیکھیے کیا ہے. حدیث کو دیکھیے بغور سنیے آپ کیا اللہ کے رسول فرماتا ہے. ذکر کی اہمیت سنیے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے بچانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی طریقہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ کہ ہم جہاد کریں جس کی وجہ سے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اس کی روح کو نکال کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پرندوں کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں جس میں وہ رہتے اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے پھرتے ہیں. تو کیا وہ بھی افضل عمل نہیں ہے؟ کیا وہ عمل سے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے. آپ نے فرمایا سبیل اللہ بھی نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں. آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. اللہ کے ذکر سے انسان عذاب سے جیسے بچ سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بچا سکتا ہے وہ عمل بھی. پھر آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا یہ کہ تم جہاد کرو اور دشمن سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور وہ تمہیں مارے، پھر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو وہ تمہیں مارے اور تم اس سے مارو، پھر تلوار ٹوٹ جاتا. 3 بار اگر جہاد میں کسی کی تلوار ٹوٹتی ہے تو اللہ کی غضب سے بچ سکتا ہے. لیکن ذکر الہی کی فضیلت یہ جو اسے کرتا ہے اللہ کی غضب سے بچ جاتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے کہ مارو یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے. اگر 3 بار تلوار ٹوٹتی ہے اور تلوار ٹوٹتی نہیں آسانی سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جہاد جب انسان کرتا ہے یا صحابہ کے جو تذکرے آتے ہیں بہت کم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تلواریں جہاد میں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ تلوار آسانی سے نہیں ٹوٹتی، وہ بہت مضبوط دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ فولاد سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے بہت، جس کی وجہ سے وہ بآسانی نہ ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی دھار ختم ہوتی ہے. تو کہا 3 مرتبہ اگر تلوار ٹوٹتی ہے کسی کی جہاد میں تو یہ تو اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے تلوار ٹوٹنا، جہاد میں جانا، جان جوکھم میں ڈالنے کے مقابلے میں یہاں اللہ کا ذکر دیکھیے آپ ہم کو غضب سے بچا رہا اللہ. اس سے جہاد کی اہمیت کم نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صرف ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں اہمیت کو، اور آپ سمجھیں گے اب جہاد کی ضرورت نہیں، میں ذکر کی مجلس سے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ الگ صرف بتانے کے لیے، کمپیر کرنے کے لیے کہ جیسا ہم جس حالت میں، یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم کو لڑائی کی ہے نا. تو یہاں آپ یہ تو کر سکتے ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کتنی اہم بات ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کسی کا جنت کی کیاریوں میں سے گزر ہو تو وہاں چر لیا کرے. جب تم میں سے کسی کا جنت کے کیاریوں میں سے گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو. جیسا ہم کہتے ہیں نا جانور کو کہیں سے لے جاؤ باغ میں سے تو چرا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کی کیریاں کیا رہتی جہاں ہم جا کے چر لیا کریں، مطلب کچھ کھا لے کچھ فائدہ اٹھا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر کی مجلس سے گزرو تو تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کی کیریاں ہیں. اب ذکر کی مجلس بولے تو کیا ہے، اس کے لیے کوئی مجلس بنا. ابھی ہم جو بیٹھے اور جو کام کر رہے ہیں کیا ہے، ذکر کی مجلس. اللہ کا تذکرہ تو کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کی مجلس. کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے دین کو سیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں، ذکر کی مجلس. کچھ لوگ اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ذکر کی مجلس. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں،
ذکر کی مجلس، کیونکہ اللہ کے دین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے نبی کو یاد کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تم ذکر کی مجلس میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، یہ جنت کی کیریاں ہیں ذکر کی مجلس۔ مطلب کوئی انسان ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، گزرتا جائے تو ضرور بیٹھے اس میں اور کچھ نہ کچھ بات سنتے ہوئے نکلے وہاں سے، کیونکہ یہ جو ہے ذکر کی مجلسیں ہیں یاد، ٹھیک ہے، یہ جنت کی کیریاں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کے اندر جو بات اور جو اہمیت ذکر کو دی گئی ہے وہ اتنی زبردست ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر کی دیکھیے کیا اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے آپ کیا ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں تم لوگوں کو اعمال میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے عملوں کے اندر سب سے اچھا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ وہ شخص، وہ عمل ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ وہ جو عرفہ وہ ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی سے بھی وہ چیز خیر ہے۔ مطلب پہلے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں، پھر آپ فرما رہے ہیں تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک وہ سب سے عمدہ عمل ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ وہ بلند کرتا ہے اگر وہ کام کرو تو۔ پھر فرماتے تمہارے لیے سونے اور چاندی سے افضل ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں مارو۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا وہ بہترین عمل کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ کیا فرمایا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ میں آپ تمام کے سامنے کل سے جو ایام، کل سے جو دن چالو ہونے والے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا، اور اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پھر اگلے جمعہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو دن ہم پر آنے والے ہیں، ان دنوں کے تعلق سے جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یاد رکھیں یہ سب سے افضل دن ہے، سب سے بہترین دن ہے اعمال کے اعتبار سے جو ہم پر آنے والے جو 10 دن ہیں یاد رکھیں۔ تو ذوالحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں یاد رکھیں، یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان ایام کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے رمضان جو ہے، یقیناً رمضان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے علاوہ پھر ہم کسی دن کی فضیلت نہیں مانتے ہیں، جبکہ ان دنوں کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ یاد ہے کہ ان میں جو اعمال کیے گئے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ کون سے دن ہے؟ پہلے 10 دن جو ہے ذوالحجہ کی یاد رکھیں۔ یقیناً راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں شب قدر افضل ہے یاد رکھیں، لیکن دن کے اعتبار سے یہ دن سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال وہ دن آنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو آئیے مختصر سے وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جب یہ دن چالو ہو جائے تو ہم جو ان چیزوں کا اپنا روٹین، اپنا جو ہے معمول بنا لیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ذوالحجہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت میں سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یاد رکھیں حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے یاد رکھیں ان کی تعداد 4 ہے یاد رکھیں، 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، کنٹینیوسلی ایک کے بعد آتے ہیں، ذوالقعدہ جو گزر رہا ہے آج آخری دن ہو سکتا ہے، ذوالحجہ اور محرم یاد رکھیے 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور رجب کا ایک مہینہ یاد رکھیے وہ بیچ میں آتا ہے یاد رکھیے۔ تو ایسے 4 حرمت والے مہینے ہیں جو 3 پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور ایک جو ہے بیچ میں آتا ہے یاد رکھیے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور مشرکین مکہ چونکہ لوٹ مار وغیرہ آس پاس کے علاقوں میں عرب زیادہ کرتے تھے تو وہ لوگ 3 مہینوں کو حرمت والے ایک ساتھ نہیں مناتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ یہ بار جو ہے سفر کے بعد آئیں گا، وہ اس کو چینج کرتے رہتے مہینے کو، مطلب کسی سال جو ہے 2 ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ایک ساتھ آتے اور کہتے ابھی سفر ہے اس کے بعد کا مہینہ، وہ چینج کرتے تھے مہینوں کے، تاکہ 3 مہینے اگر ایک ساتھ حرمت والے آئیں گے تو لوٹ مار وہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب زمانہ گھوم گھام کر اس کے اصلی وقت پہ آ چکا ہے، چونکہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال جو ہے یہ سب سے جو ہے معاملہ صحیح تھا، اور 3 مہینے ایک کے بعد ایک جو ہے عرب کاؤنٹ کر رہے تھے یاد رکھیں۔ تو بہرحال ذوالحجہ یاد رکھیے حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کی خصوصیت کیا کرنا ہے اس میں اور کیا چیز نہیں کرنا ہے، تو حرمت والے مہینے میں یاد رکھیے ہم کو گناہ اور معصیت سے بچنا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں کیا بچنا نہیں، تو ویسا نہیں یاد ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی بچنا ہے، ان مہینوں میں زیادہ بچنا ہے یاد رکھیں، ٹھیک، اور ان مہینوں کے اندر نیکی میں اضافہ کرنا ہے، نیکی میں زیادتی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یاد رکھیں۔ تو حرمت والے مہینے یاد رکھیے ان کا بڑا احترام ہے، گناہوں سے بچنا ہے،
نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں اکثر ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چونکہ اسلامی تاریخ یا وہ کیلنڈرز جنرلی یہ چلتے نہیں ہیں۔ بہت مشکل سے کوئی اردو نیوز پیپر ہو تو اس میں ہی وہ تاریخ آتی ہے اگر آپ کو عربی ڈیٹ دیکھنا ہے، چونکہ ہمارے جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتے ہیں، چونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے نا، ایک دن کم ہوتا جاتا ہے ہر مہینے، بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم تو یاد بھی نہیں رکھ پاتے، لیکن یاد رکھیں ان مہینوں کو۔ 3 مہینے تو بہت آسان ایک ساتھ آتے ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے رجب کا ہے اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ حرمت والے مہینے، نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ دوسرا کام ان 10 دنوں میں خاص طور سے، حرمت والا مہینہ تو مکمل ہوا، لیکن ان خاص 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرنا ہے یاد رکھیے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں اور سب سے محبوب ہے، یاد رکھیں۔ کوئی دنوں میں مطلب اس کے علاوہ کسی دن میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم اور محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، پھر اس میں ان 10 دنوں کی مخصوص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ ان اعمال کو ہی پسند کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا دوسری بات پتہ چلی حرمت والے مہینے کے بعد ان ایام میں، ان پہلے 10 دنوں میں، یہ جو پہلا عشرہ ہے یاد رکھیے، 10 دنوں کو یاد رکھیے، عشرہ کہہ رہے ہیں ہم، تو 10 دن جو یاد رکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے عمل جو بھی بندہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال پسند ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ مطلب سب سے زیادہ ان دنوں میں عمل پسند ہے، جہاد سے بھی زیادہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور واپس لوٹ کے نہ آئے، اس کا عمل ہی پھر اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو کتنا افضل ہے یاد رکھیں ان دنوں میں عمل کرنا، ان 10 دنوں کے اعمال ایک مجاہد کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے، صرف اس مجاہد سے کم ہے جو جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ آئے، نہ جان واپس آئی نہ مال، مطلب شہید بھی ہو گیا مال بھی چلا، بس وہ افضل ہے باقی نہیں۔ تو کتنے افضل ہے یہ ایام جو گزر رہے ہیں۔ اب کتنی افسوس کی بات ہے ان ایام کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اس میں اعمال کرنا تو دور، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب آئے کب چلے گئے، کیونکہ وہ عید کی تیاریاں ہیں، تھوڑا بہت جو جانور وغیرہ لاتے ہیں، پھر کبھی کبھار آج کل تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس عید میں خرید یا لوگ شاپنگ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، بہرحال بس وہ کھانے پینے اور اس چیز کے اندر، یا پھر عید کے بعد سے جو پلاننگ ہوتی جانور کے ذبح ہونے کے بعد وہ کباب کیسے بنیں گے، فلاں کیسا ہوگا، اس میں بس ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے، شاپنگ، خرید و فروخت میں جا رہا ہے، بیچنے اور گھروں کو تیار کرنے میں، رنگ روغن کرنے میں جا رہا ہے، یہ مہینہ یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، گزر بھی جاتے ہیں، عید آ بھی جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا آپ پلاننگ کر لیجئے کہ اب ان ایام میں ہم کیا کیا کریں گے، یاد رکھیں، بڑے اہم ہیں۔ اچھا، ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے محبوب کیوں ہیں؟ اس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت بہترین قول ہے، یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر 5 عبادتیں مل جاتی ہیں، اور ان دنوں کے علاوہ یہ 5 عبادتیں سال میں کبھی نہیں ملتی ہے۔ کون کون سی عبادت؟ توحید ہے، ہر بار ظاہر سی بات ہے اس پہ تو ہم کو قائم رہنا ہے، نماز ہے ہر روز یہ تو پڑھنا ہی ہم کو یاد رکھیے، روزہ ہے یاد رکھیے رمضان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے یاد رکھیے سال میں ایک بار دینا ہے، اور حج ہوتا ہے 5 ہے نا، تو 4 عبادت تو ایک ساتھ کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے، حج نہیں آتا ہے ہر بار یاد رکھیے۔ تو وہ کہتے ہیں 5 چیزیں ان ایام میں مل جاتی ہے، چونکہ یہ حج کے ایام ہے نا، تو 5 چیزیں مل گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے فرضی پڑھ سکتے، نفل پڑھ رہے، روزے نفل رکھ سکتے تو روزہ بھی مل گیا، زکوٰۃ نہیں تو آپ صدقہ دے سکتے، نفل تو خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہو گیا، اور حج بھی اس میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ چونکہ 5 عبادتیں اس میں مل جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا ہے، جس کو اس میں حج بھی آ رہا ہے، یاد رکھیے، تو بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں کو ہم کو بہت پلان کر کے منانا ہے، یاد رکھیے۔ کچھ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور کچھ باتیں عام رہیں گی، دونوں باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ان ایام کو منانا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان دنوں میں تم تحلیل کیا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا اور ان دنوں میں تم تکبیر کہا کرو، تکبیر مطلب اللہ اکبر کہا کرو، اور ان دنوں کے اندر تم جو ہے تحمید کیا کرو، مطلب الحمدللہ کہا کرو۔ وہ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے۔ تو 3 اذکار بھی بتا دیے جو ان ایام میں زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور الحمدللہ کہنا ہے۔ دوسرے حدیث میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، بہرحال تکبیرات اور وغیرہ وغیرہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو دیکھیں گے۔ تو بہرحال خاص طور سے یہ 3 الفاظ تو یہاں آ رہے ہیں، 3 اذکار تو آ رہے ہیں۔
تو ہمیں ان 10 دنوں میں یہ بات تو پتہ چلی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مخصوص ذکر کے علاوہ بھی جو عمومی ذکر ہے، دعائیں ہیں وغیرہ، وہ بھی کرتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے افضل دن ہے، اور اس افضل دن کی حدیث کے آخر میں اللہ کے فرمایا یہ خاص طور سے کیا کرو۔ حالانکہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن خاص ایمفسائز کیا جا رہا ہے، آپ کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، یا اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ عمل تو خاص کیا کرو، تکبیر ہے، تحلیل ہے اور تحمید ہے، الحمدللہ خاص طور سے اس میں کرنا چاہیے یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جو عمل کرنے چاہیے یاد رکھیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے، اور کئی الگ الگ روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں جس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، ایام میں 20 کے روزے مطلب چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور اس کے علاوہ محرم کا روزہ، اور اس کے علاوہ ذوالحجہ کے 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے۔ اس حدیث میں یہ پورے روزے ہیں، اور یہ تمام نفل روزوں کی لسٹ بھی آ گئی ایک ساتھ۔ تو یہ 9 دن کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہوا، سنت موقعہ بھی ہوا۔ تو جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے ان 9 دنوں میں روزہ رکھے۔ اب بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، ارے کیا ان دنوں میں بھی روزے؟ ہاں، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن روزے رکھتے۔ عید کا روزہ یاد رکھیں حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ ویسے سال میں 5 روزے نہیں رکھ سکتے آپ، حرام ہے اور منع ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، مطلب 10 کو عید ہوتی ہے، 11، 12، 13، تو یہ 4 روزے آپ نہیں رکھ سکتے کبھی بھی، اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جو روزے منع ہے یا احتیاط کے حکم ہے، جیسا کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا ہے، یا تو جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، سنیچر سیٹرڈے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا، یا تو فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے رکھنا چاہیے، لیکن یہ حرام میں نہیں، رکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکیلا نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ روزے منع ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا 9 دنوں کے روزے میں اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل دیکھ لیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، سحر کا آخری وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے روزوں کا جو اہتمام کر سکتا ہے ان 9 دنوں میں خاص طور سے۔ یہ سنت موقعہ ہے۔ چلے کوئی نہ رکھ پائے کسی وجہ سے، صحت ہے، سفر ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، تو ایک روزہ تو رکھنے کی ضرور کوشش کرے، وہ ہے عرفے کا روزہ۔ عرفے کے روزے کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کا ایک روزہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو عرفے کا روزہ رکھ لیجیے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ عام اعتبار سے، 9 کا روزہ کم از کم رکھیں۔ 9 کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں نوافل پہ جو گناہ کے کفارے کی بات آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے آتا ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہی، صغائر نماز، نفل روزہ، وضو کرنے سے ہے نا، نیکی کرنے سے اچھائی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، 1 سال کے پچھلے گزر چکا اور 1 سال کے اگلے، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور محرم کا جو 1 روزہ ہے وہ 2 روزے ہے وہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، 9، 10، اور اگر 9، 10 محرم کا نہ رکھ سکے آپ تو 10، 11، اور اس کی فضیلت وہ 1 سال کے پچھلے 5 گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9 روزے رکھیے، آپ نہیں رکھ سکتے آپ کوئی مسئلہ نہیں، تو یوم عرفہ کا کوشش کرے کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پانے کی کوشش کرے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ان 10 دنوں کے اندر جو ایک عمل خاص آپ کو کرنا ہے، جو عمل خاص بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر خاص عمل ہے وہ یاد رکھیے، وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی یاد رکھیے اس 10 تاریخ کو آپ کوشش کرے کہ کرے جو افضل ہے، 10 کو نہ ہو سکے تو اس کے بعد کے ایام میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن 10 کو خاص طور سے قربانی کرے، کیونکہ ان 10 دن میں کیے گئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیوں نہ 10ویں دن ہی قربانی کر دی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں دن ہی قربانی کرتے، مطلب عید کے دن ہی قربانی کرتے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن نہیں ہے، یوم عرفہ 9 کو کہتے ہیں، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد، تو لہٰذا ہم 10 کو قربانی کریں، اور 10 کے دن یاد رکھیے خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 کے دن سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، مطلب قربانی کرنا ہے، بات یاد رکھیے، اور اسپیسیفک ورڈ ہے، یاد رکھیے کیا ہے، خون بہانا سب زیادہ پسند ہے۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ کر دے قربانی کے بدلے کہ چلو جانور کتنے کا آ رہا ہے 10,000 کا تو میں 10,000 صدقہ کر سکتا ہوں، نہیں، خون بہانا ہے، قربانی اس سینس میں دینا ہے، پیسے خرچ کر کے نہیں، جانور کو ذبح کر۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن نے بھی بات بیان کر دی جو خطبے کے سٹارٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس جانوروں کا خون اور گوشت،
ان کا نہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، جو تم نے جس نیت سے قربانی کی وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قربانی کو حکم دیا وہ کوئی اس سینس میں نہیں ہے کہ اللہ کو خون پسند ہے، وہ تو پہنچتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت اس سے قربانی کی، وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے قربانی کی، وہ سنت ہے نبی نے جو بتائی اس کی وجہ سے قربانی کی، اور قربانی کا ایک جذبہ اس قربانی نے ہمارے اندر جگایا، پھر اس جذبے کے بعد ہم نے جو قربانی کی لوگوں میں تقسیم کیا، غریبوں میں بانٹا، لوگوں نے کھایا اور پیا، سال کے کم از کم 2-4 دن تو لوگ جو ہے کھائے اور پیے اور اچھے سے رہے، تو اس کا پورے سماج کو بھی فائدہ ہوا۔ تو اللہ کو نہیں ہوتا کچھ فائدہ اس قربانی کا، عید کا، اللہ ویسا معبود نہیں جس کو خون بہانے میں خوشی ہوتی ہے، وہ خون بہا کے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے، اللہ کو نہیں پہنچتا، نیت پہنچتی ہے اللہ کو۔ اب یہ قربانی کا عمل کہاں سے آیا؟ بس مختصر رکھتا ہوں، واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ دیکھیں گے۔ قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی دینے سے پہلے سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، زندگی پوری اور اپنی جوانی بھی، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنے جسمانی اعتبار سے اللہ نے حکم دیا 80 سال سے زائد عمر ختنہ کرو، اور ختنہ کا جب حکم آیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کلاڑی سے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھ سے کر لی، اور وہاں سے ختنہ کا سلسلہ چالو ہوا، اور ساری قوم میں جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، چاہے یہود اور نصارہ اور مسلمان، سب ختنہ کرواتے ہیں۔ تو آپ نے ہر چیز قربان کیا، اللہ نے جو ڈیمانڈ کیا اور وہ حاضر کر دیا، یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ تو وقت، زمین، حالات، زندگی، جوانی، بیوی، بچہ، جو اللہ نے ڈیمانڈ کیا ان سے، جب بھی کہا انہوں نے کہا بس میں تیار ہوں قربانی کی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ۔ اللہ نے یہ فائدہ دیا ان کے بعد، چونکہ انہوں نے اتنی اطاعت، اتنی فرمانبرداری، اتنی عاجزی، اتنی قربانیاں دی کہ ان کے بعد اللہ نے تمام انبیاءوں کو انہی کی نسل میں پیدا کیا۔ ان کے بعد کوئی نبی ان کی اولاد کے علاوہ پیدا نہیں ہوا، کمپلیٹ انبیاء جو ان کے بعد، مطلب اپروکسیمیٹلی 7000 سال پہلے ان کا زمانہ تھا، اس کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء آئے سب انہی کی نسل میں آئے، اور خاص طور سے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے انبیاء آئے ان کے بعد کمپلیٹ، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کے نسل کے اندر ایک ہی نبی آیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا بڑے بیٹے کی نسل میں ایک نبی جو آخری نبی ہے، اور چھوٹے بیٹے کی نسل میں اس کے کئی بیٹے بہرحال آپ کو تھے، لیکن جو روایت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے باقی سب، تو تمام انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہو، یہ اس قربانی کا نتیجہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام خاص شخصیت ہے، ادر خاص شخصیت، جو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہنے کے بعد کسی شخصیت کو اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ کہا گیا ہے اگر، تو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم میں سب سے بہترین اسوہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق۔ قربانی، حج کے ارکان لے لیجیے آپ، تو سب انہی سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے قربانی کرنا ہے، لیکن قربانی جب کریں گے تو اس قربانی کو یاد کیجئے پہلے جو ابراہیم نے دی تھی علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر اس جانور کی گلے پہ چھری پھیری گئی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسمی طور سے قربانی کر رہے ہیں، جانور لایا، اس کے بعد جانور کو رکھا، پالا۔ گھر کے حالات آج کل شہر کے ماحول نہیں، حالات ایسے نہیں ہے کہ لاگے پالے بھی، چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر کہاں رکھیں گے جانور، تو بہرحال قربانی کے دن ہی خریدا، ذبح کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور جو ایڈوانس لا کے رکھ رہے ہیں تو وہ قربانی کے چارے پہ لڑ رہا ہے، جانور نے کھا لیا، تو کسی کو جانور کی خلا سے مطلب آپ دیکھیے قربانی کا ذرہ برابر بھی سبق اس سے سیکھ نہیں رہے، لیکن جانور برابر ذبح ہو رہا ہے، سبق نہیں سیکھا گیا اس سے۔ تو میں کہوں گا کہ قربانی بھی کیجئے، لیکن ساتھ میں اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جو چھری پھیرنا یہ کنکلوژن ہے آخری۔ اللہ کو نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے، تو وہ نیت کیا تھی جو پہنچانا ہے؟ وہ خالص دل سے قربانی کرنا ہے، اور ساتھ میں اس قربانی کو یاد کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی ہم کو بتائی گئی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ۔ اور یہ آخری قربانی جو عظیم قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، یہ اسی کا نمونہ ہے۔ کیا تھی آخری عظیم قربانی؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا جس سے اولاد ہوئی، کہا لے جا کے ایک ایسی جگہ چھوڑ دو چٹیل میدان ہے جو جھاڑ بھی نہیں اگتا ہے، غیر ذی زرع۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب کی تھی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑا ایسی جگہ جہاں کچھ زرع نہیں ہوتی، اگتا نہیں ہے کچھ، وہاں چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، کوئی نہیں وہاں، دودھ پیتا بچہ اور بیوی۔ خیر وقت نہیں واقعہ ختم ہوا، اب بچہ چلنے پھرنے کی عمر ہوا، بچہ سمجھداری کی عمر کو ہوا، بچہ ایسی عمر ہوا کہ جب اس سے کوئی سوال کیا ہے تو جواب دے سکتا ہے، جو بھی عمر رہی ہوں گی 6 7 8 جو بھی سال، اس عمر میں ہوتا اللہ نے پھر جاؤ اس کو قربان کر دو۔ ایک اولاد ہے 80 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوئی ہے، اور اتنی بڑی قربانی ڈیمانڈ کی جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نتھنگ، کچھ بھی نہیں سوچا، سیدھا پہنچے، اسماعیل کو لیا اور چلے۔
جب لے کر چلے تو راستے میں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بات کر، چونکہ بیٹا اس عمر میں تھا کہ بات چیت کی جائے، سمجھدار تھا، جواب دے سکتا تھا. کہا کہ میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بول کیا کروں میں تیرے ساتھ، یہ میں نے خواب دیکھا اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا جانتا تھا باپ نبی ہے، والدہ کی تربیت تھی، یاد رکھیے، چونکہ ابھی ابراہیم علیہ السلام گھر نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور تھے، بیوی بچے کہیں اور تھے، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی. بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابتی تفعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ہو رہا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں پاؤں گے، کر دیجئے مجھے قربان. لاسٹ پیک قربانی کی، بیٹے کو لے کے چلے گئے، لٹا دیا اور ذبح کرنے کو تے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. خواب میں دکھایا گیا تھا، اور نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب سچ کر دکھایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کو چینج کر دیا ایک دوسرے ذبیحہ سے، جو بھی دمبا بکرا آ گیا تھا اس کو ذبح کر دیا. وہاں سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھ دیا، کیونکہ ابراہیم نے الٹیمیٹ قربانی دے دی، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو انسانی قربانی نہیں چاہیے تھی، یہ ابراہیم کا ٹیسٹ تھا، یہ ان کی آزمائش اور امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوں. تو دیکھیں قیامت تک اس عمل کو ہم دہرا رہے. تو میں کہہ رہا ہوں قربانی کیجیے جانور کی، ساتھ میں ابراہیم کو یاد رکھتے ہوئے کیجیے وہ ساری قربانیاں، وقت، ملک، گھر، بیوی، بچہ، سب کچھ قربان ہے نا. وہ پورا لسٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کو؟ جب سے آپ نے اللہ نے آسمان و زمین کی آپ کو دکھائی ملکیت، وہاں سے شروع ہوا آپ کا. قوم کو دعوت، والد کو دعوت، بادشاہ وقت کو دعوت، آگ میں ڈال دیا جانا، وطن سے نکال دیا جانا، نکاح کرنا، اولاد کرنا ہونا، بیوی کا جو ہے مصر کے بادشاہ کا لے لینا، پھر حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہونا، ان سے پہلی اولاد ہونا، اولاد ہونے کے بعد کہا جانا کہ چھوڑ کے آ جاؤ بیوی اور بچے کو، اولاد کا بڑا ہونا، کہا جا رہا قربانی کر دو، ایک عمر میں کہا جا رہا ہے ختنہ کر دو، ختنہ مطلب آپ کے اتنے زیادہ آپ ایک جس کو کہیں گے قربانیاں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا آخر حد تھی، جو کنکلوژن تھا جو قربانی تھی. تو اللہ کے لیے صرف قربانی مت کیجیے، اس جذبے کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں تیری راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے، جیسا تیرے خلیل، تیرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل الرحمن، اللہ کے دوست. خلیل جو ہوتا ہے یاد رکھیے انسان کا وہ دوست جو خاص دوست ہوتا ہے اس کو خلیل بولتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں کبھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو میرا خلیل ہوتا. پھر اس سے پتا چلا خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی، کہ اللہ کو اگر میں خلیل نہیں بناتا اپنا خاص دوست تو ہی میرا دوست ہوتا. تو خلیل الرحمن کہا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی بولتے ہیں نا، اس وجہ سے بولتے ہیں یہ اللہ کے دوست تھے. اور ایسے دوست جو ایک ہی ہوتا ہے پھر انسان کو دوسرا نہیں ہو سکتا. ویسے باقی کئی دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ خاص ہوتا ہے، رازدار، جس کی ہر بات کو آپ مانتے ہیں، وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، قربانی کے لیے ریڈی، وہ ہوتا ہے خلیل. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کئی لقب میں نے، خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمن ہے، اسی طرح ان کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاءوں کے باپ ہے وہ، چونکہ ان کے بعد سارے انبیاء ان کے نسل میں آئے. تو لہٰذا بہرحال قربانی کیجیے، اور قربانی ہی کیجیے، پیسے کی بات مت کیجیے، صدقہ کرنا وہ الگ سے کیجیے جو کرنا. خرم بہانا یہ الگ عمل ہے، یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، چونکہ حالات ایسے گزر رہے ہیں، لوگ آپ کو کہہ رہے بھائی یہ کیا خون بہانے کا تہوار تمہارا، وہ سب باتیں آپ چھوڑ دیجیے. قربانی کی کیا فائدے ہیں انسانیت کو، انسانی نسل کو، اور پورے معاشرے کے ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کو، وہ آپ پڑھ لیجیے. اکنامیکلی کیا بینیفٹس ہوتا فارمرز کو، پرانے جانور اور نئے جانور کی نسلیں کیسی آگے بڑھتی. بہرحال وہ ہے کسی کی بات سن کر یا کسی سے ڈر کر آپ قربانی کا عمل نہ چھوڑیں، یہ افضل عمل ہے. دوبارہ قربانی کریں، ٹھیک ہے. تو یہ عمل ہم کو جو ہے کرنا ہے، تکبیرات کرنا کہنا یاد رکھیے. 10 دن سب سے افضل ہے، ہم نے یہ دیکھا. ہم کو روزہ رکھنا یاد رکھیے، اس کے بعد ہم کو جو ہے قربانی کرنا یاد رکھیے. اور قربانی کے ساتھ ساتھ ایک عمل خاص آپ یاد رکھیے، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، جو بھی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے وہ یہ کام نہ کرے، یہ کام نہیں کرنا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ قربانی 1 ذی الحجہ سے لے کر، مطلب اس کا چاند دیکھنے سے لے کر، اب آج اگر چاند دکھتا ہے تو آج سے، کل دکھتا ہے تو کل سے، چاند دکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج پیسے نہیں بھی ہے لیکن ارادہ ہے، حدیث میں ارادے کا لفظ ہے، کر رہا ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے 9 تک اللہ حالت بنا دے، 10 کو بنا دے، 11 کو بنا دے، 12 کو بنا دے، حالت بن سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ارادہ رکھے تو قربانی سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اگر غلطی سے کسی نے کاٹ لیا تو بہرحال وہیں چھوڑ دے، آگے نہ کاٹے، پھر اس کو کر دے. اسی طرح علماء لکھتے ہیں انہی ایام میں
قربانی اگر کرنے کا ارادہ ہے جہاں بال و ناخن نہیں کاٹ رہے، ہو سکتا ہے اگر ضروری ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو کوئی سرجری، کوئی نشتر یا اپنے جسم کا کسی اعضاء کو بھی نہ نکالا جائے تو ہم کہیں گے ختنہ نہ کروائے۔ آپریشن اگر ہے اور اگر ٹالا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ضرورت کی چیز آپریشن آج ہے تو آج کرائیں گے، لیکن ٹال سکتے ہیں چیزوں کو تو ٹال دے، سمجھ رہے ہو، تاکہ جسم پر نشتر نہ لگے، کوئی چیز کٹ نہ ہو، چونکہ بال اور ناخن کا حکم نہیں ہے تو جسم کاٹنے کا حکم بھی نہیں ہے، تو لہٰذا کپنگ کراتے لوگ تو نہ کرائیں ان دنوں کے اندر، ہجامہ اسی طرح ختنہ وغیرہ بچوں کی نہ کرائے احتیاطاً، اس کے بعد کرائیں 10 دنوں کے۔ ٹالا جا سکتا ہے اگر ایسا کوئی آپریشن ہے جو کوئی مسئلہ نہیں، 10 دن کیا 10 مہینے بعد کراؤ آپ، ٹھیک ہے، نیڈ کوئی ابھی ضروری نہیں تو آپ ٹالے، ایمرجنسی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں آپ نہ کریں اگر ارادہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کی تو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں ان دنوں کے اندر خاص اعمال جو تھے وہ رکھ دیا ہوں، جو لفظاً آئے کہ روزہ رکھتے 9 دن کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھو، یا تکبیر کے اندر 3 تکبیرات اذکار کو زیادہ کرو، اور فلاں یہ چیزیں تو خاص آ گئی یاد رکھیں۔ اب عام باتیں جو ان دنوں میں کرنا ہے، چونکہ سب سے افضل دن آ رہے ہیں، سب سے افضل دن ہے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ان میں کیے گئے عمل سب سے عظمت رکھتے ہیں، سب سے عظیم ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے، تو لہٰذا اب ان میں دیگر کیا عمل کریں گے، تو وہ جو کہا اور دیگر سب ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نوافل کا اہتمام کریں گے، خاص طور سے نفل نمازوں کا، فرض تو فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے یار، لیکن نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے آپ ان دنوں کے اندر زیادہ تر، نفل کا آپ موقعہ پڑھے زیادہ سے زیادہ، ان موقعہ کے علاوہ جو سنت ہے وہ پڑھے، اور پھر نوافل کا اضافہ کر ان 10 دنوں میں خاص طور سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام یہ کیجیے آپ، چونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے نفل روزے رکھے، جس کی بات تو آ بھی گئی کہ 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا روزے رکھیں نفل، جو کہ کل سے آپ اگر چاند آج دکھ جاتا تو شروع کر دے کل سے رکھنا، تو روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، ظاہر سے اس کے لیے تیاری لگیں گی، جو بیمار ہیں ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سحر کا انتظام کرنا ہے، مینٹل پریپریشن کرنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کرنا پڑے صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے، بہرحال جو بھی آپ اس کا انتظام کریں تو نفل روزے رکھیے۔ تیسرا کام یاد رکھیے صدقہ دیجیے، اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو ان دنوں میں زکوٰۃ بھی دے، رمضان میں کچھ لوگ دیتے ہیں تو اس میں بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن صدقے کا خاص اہتمام کریں، اس لیے کہ صدقہ یاد رکھیے یہ نفل مالی عبادت، تو آپ صدقہ دیجیے، اردو میں خیرات بھی بولتے ہیں ہمارے پاس، خیرات میں خیر لانے والی چیز، ویسے صدقہ عربی کے اندر، تو صدقہ دیجیے، فرض صدقہ زکوٰۃ، نفل صدقہ صدقہ، تو فرض صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو لہذا صدقہ ہے تو صدقہ دیجیے، تو نفل خرچ کیجیے ان 10 دنوں میں، بہت افضل یاد ہے۔ قربانی کا خرچ بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں گا، اس کے علاوہ دیگر لوگوں پہ خرچ کیجیے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، مسکینوں پہ کیجیے، مسافروں پہ کیجیے، کھانا کھلائیے، جو کر سکتے ہیں آپ بہرحال سب کیجیے یاد رکھیے، تو صدقہ کیجیے یاد رکھیے، بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ صدقے سے ایک بات یاد رکھیے، مال کم نہیں ہوتا کبھی بھی، ہاں کیلکولیٹر بتاتا کم ہو گیا، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت 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 زیادہ بڑھ جاتا ہے یاد رکھیے، جو کہ ظاہر سے برکت کو ٹینجیبل چیز نہیں، ماپنے والی چیز نہیں کہ ماپی ہو تو برکت بڑی آ جاتی ہے، وہ محسوس کی جا سکتی ہو، کبھی کبھار گنی بھی جا سکتی ہے، لیکن ہر بار ماپی نہیں جا سکتی، برکتیں آتی ہیں، خرچ کیجیے صدقہ۔ تیسرا چوتھا کام تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت کیجیے قرآن کی، کیونکہ ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہی ہے نا، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے، تو لہذا قرآن کی تلاوت کثرت سے تلاوت کیجیے، ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد رکھیے، دن اور رات اس کا اہتمام کریں۔ پانچواں کام جو کریں گے یاد رکھیے دعاؤں کا اہتمام، خاص دعاؤں کا، چونکہ سب سے افضل ایام ہے اور دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو دعا کیجیے، الدعاء هو العبادہ، وہ العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا وہ عبادت، تو دعا کیجیے کثرت سے، اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے، اور دعاؤں کے لیے خاص بات بتاتا ہوں آپ کو، اگر اپنے لیے کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ فارمولہ ہے دوسروں کے لیے وہی دعا کیجیے۔ حدیث میں الفاظ ہے جب ایک بندہ غائبانے میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو سب سے بہترین جماعت فرشتوں کی اس کے لیے آمین کہتی کہ اللہ اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، جیسے میں دعا کر رہا ہوں اللہ فلاں کا جو ہے غربت کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل، تیرے لیے بھی یہی دعا کہ تیری غربت کو اللہ دور کرے۔ تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ اپنا حل کرانا ہو اللہ تعالیٰ سے، سب سے بہترین طریقہ ہے جو اپنے لیے مانگنا ہو دوسروں کے لیے مانگو، تو سب سے بہترین جماعت تمہارے لیے وہ چیز مانگتی ہے جو تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو، اللہ ان کے بچوں کا مسئلہ حل کر، فرشتے آپ کے لیے دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی اسی کی مثل، تیرے لیے بھی وہی، تو دیکھیے کتنی بہترین بات، تو دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے، دعاؤں کی بات توبہ اور استغفار کثرت سے، توبہ اور استغفار بھی دعا کی قسم ہے، لیکن یہ مخصوص دعا جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان مانگتا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے یاد رکھیے اپنی زندگی کو پلٹنا، مطلب گناہوں کے راستے سے پلٹ کے نیکی کی طرف آنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ ہو چکے اس کی معافی کے لیے جو الفاظ اور کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ توبہ استغفار ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن اتنا فرق ہے اس میں، توبہ زندگی کو پلٹنا بدلنا، اور استغفار اپنے گناہوں کی معافی کرانا۔ اسی طرح حسن سلوک کیجیے،
اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، یہ کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کیجیے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، میں کہوں گا چونکہ صدقے کا تو رشتہ صلہ رحمی میں آ جائیں گا۔ صلہ رحمی کیجیے، لوگوں سے ملیے، ملاقاتیں کیجیے، خیر خیریت لیجیے، مدد کی جو ہو سکتا ہے۔ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا، اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کی خصوصیت کیا مانو آپ کو؟ سب سے جلدی جس عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے وہ صلہ رحمی، سب سے جلدی، سب سے جلدی اس کا بدلہ مل ہی جاتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن بدلہ اس میں اگر تکلیف دیا، رشتوں کو توڑا، اس کا بھی مل جاتا ہے، اور جوڑا تو اس کا بھی، مطلب سب سے زیادہ جس عمل کا بدلہ آپ کو فوراً ملتا ہے وہ صلہ رحمی۔ اور شاید اس سے پہلے میں نے بات رکھی تھی، ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے مجھے ایک واقعہ خود کا سنایا کہ وہ بیمار ہو گئے، شدید بیماری، ایسی بیماری کی کہا کہ اب شاید علاج نہیں ہوگا، اللہ نے مال و دولت دے رکھی تھی، جیسی بیماری کا سنا، علاج بعد میں شروع کیا، صلہ رحمی شروع کر دی، صدقات اور خیرات اپنے رشتہ داروں میں، ہر کسی کو مل کے صلہ رحمی، تحفے تھا، جو مالدار ان کو تحفے تحائف، جو غریب ہے ان کو پیسہ، وہ کہتے ہیں نکلے اور پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، ہفتہ بھر یہی کرتے رہے، اور کہا 10ویں دن جب واپس ٹیسٹ کے لیے گیا تو رپورٹ نیگیٹو تھی۔ ایک ایسا مرض تھا، حالانکہ وہ خود ہی ڈاکٹر تھے، چونکہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں چونکہ وہ خود ڈاکٹر تھے، ان کو پتا تھی اس کی شدت کیا، اس مرض کی، کہ کس طرح کا یہ مہلک جان لیوا مرض ہے، اور اس کے بعد